أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب،
جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے خوبصورت سے موقع پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں ناظرین کم ہے کہ پروردگار نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ مجھ جیسے گناہگار پر یہ کرم کیا کہ یہ سعادتیں نصیب میں آئیں کہ ایسی ایسی ہستیوں کا تذکرہ پاک میں اپنی گناہگار زبان سے کرتا ہوں کہ مجھے یہ یقین ہو چلا ہے کہ میرے دامن میں کچھ ہو نہ ہو، یہ اذکار پاک ایسے ہیں جو یقیناً جنید کی شفاعت کا سبب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج جس ہستی کا ناظرین میں تذکرہ پاک کرنے جا رہا ہوں، ایک بچے کو اپنی ماں پر مان ہوتا ہے ناظرین۔ دنیا میں جو ہماری ماں ہوتی ہے اس کو مان ہوتا ہے، کجا اس کے کہ جو امت کی ماں ہو اس پر کتنا مان ہو۔ ایک ایسی ہستی کا ناظرین تذکرہ پاک آج کریں گے جو اسلام میں خاتون اول ہیں، اسلام میں خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی زوجہ اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام پر ایمان لانے میں خاتون اول ہیں، جو مومنین کی ماؤں کی صف میں اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی خدمت کرنے میں بحیثیت زوجہ خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام کو اعلان نبوت کے بعد ڈھارس دینے میں خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام پر اپنا مال قربان کرنے میں خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے میں خاتون اول ہیں، جن پر اللہ اپنے جبرائیل کے ذریعے سے آسمان سے سلام بھیجے، جو جنت کے حسین محل کی بشارت وصول کرنے میں خاتون اول ہیں، جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ تکلیفوں اور مصائب کو برداشت کرنے والی خاتون اول ہیں، جو قدرت کے کارخانے سے اپنے محبوب ترین ہستی جو لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج سجا کر آئے ان کی رفیقہ اول ہیں، جو ملکۃ العرب اور ملکۃ التجار کا تاج سجائے عرب کے مردوں کے معاشرے میں کاروباری دنیا میں خاتون اول ہیں۔ یہ وہ عظیم ترین ہستیاں ناظرین کہ وفائیں جن پر نازاں ہوں، وفائیں جن پر نازاں ہوں، قربانیاں جن کو جھک جھک کر سلام کریں، ایثار جن کے در سے بھیک مانگے، طہارت و پاکیزگی جن کے صدقے سے باٹی جائیں، عظمتیں جن کی رفتوں کو دیکھ کر سر کو جھکائیں، اور کائنات جن کے در سے خیرات پائے، جو حسنین کریمین علیہ السلام کی نانی جان ہوں، جو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی امی جان ہوں، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ساس ہوں، جو طیبہ بھی ہوں، طاہرہ بھی ہوں، مکے کی گلیاں، مکے کی فضائیں، مکے کی ہوائیں جن کی پاکی کی گواہی دیتی ہوں، ایسا وقار، ایسی عزت، ایسا رتبہ، ایسا مقام، ایسی بلندی کہ فرشتے جن کے مقام پر ناز کرتے ہوں اور جھک کر آپ کے در پر سلام کرتے ہوں، جو محسنہ اسلام ہو، جو محسنہ اسلام ہو، اور جن کے مال اور قربانیوں سے اسلام کی عمارت کو سینچا گیا ہو، اور جس طرح دین اسلام کی مضبوط ترین عمارت ناظرین مجھے کہنے دیجئے کہ سرکار علیہ السلام، اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا صدقہ ہے، مجھے کہنے دیں یہ جملہ، اسی طرح دین اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال شامل ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ سعادت ازلی حاصل کر کے اس کائنات میں تشریف لائیں کہ آپ سلام اللہ علیہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے اس وقت ناظرین غار حرا جایا کرتی تھی جب کسی مرد کا جانا محال ہوتا تھا۔ یہ صرف آپ ہی کا وصف تھا۔ ہماری ماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار فرمایا کرتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ماں سے بے انتہا پیار فرمایا کرتے تھے۔ ہماری ماں ناظرین وہ محبوب ترین ہستی ہیں، خدا کی قسم میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے، آپ کی نالین پاک سے لگی ہوئی خاک پر قربان ہو جائے کہ وہ محبوب ترین ہستی کہ جب دعوت اسلام دینے پر آپ علیہ السلام کو تکلیف دی جاتی
یعنی سرکار علیہ السلام کو تکلیف دی جاتی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کو ستایا جاتا، معاذ اللہ آپ کو کیا کچھ نہ کہا جاتا، الٹا جواب دیا جاتا، آپ کو جھٹلایا جاتا، تو سرکار علیہ السلام کے قلب مبارک کو رنج پہنچتا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ میرے رب کا انتخاب کسی اور ہستی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے، کہ میرا رب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اس رنج کو دور فرمانے کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ یعنی جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں پوری امت کا غم موجود ہو، جو کائنات کی ہر مخلوق کی ڈھارس ہو، جس رخ مبارک کو دیکھ کر کائنات جی اٹھتی ہو، اس رخ مبارک کا تبسم اور ان کے قلب اطہر کی ڈھارس اللہ نے آپ سلام اللہ علیہا کو بنایا۔ اور جب آپ سلام اللہ علیہا گھر میں تشریف لاتی تو وہ آپ کی ہمت کو مضبوط، یعنی آپ جب تشریف لاتے گھر میں تو آپ سلام اللہ علیہا آپ کی ہمت کو مضبوط فرما دیا کرتی تھی، رنج ہلکا فرما دیا کرتی تھی، آپ کی تصدیق بھی کرتی اور لوگوں کی مخالفت کو آپ کے سامنے بے جان بیان کر کے بیان کرتی تھیں کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ تو غریبوں کے والی ہیں، آپ تو یتیموں کے والی ہیں، آپ تو مسکینوں کو پالنے والے ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ تو شفقت کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، رہتی دنیا تک ایک مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، اس کے علاوہ دوسری مثال مل نہیں سکتی کہ سرکار نے جو کچھ آپ سے پیار کیا اور سرکار سے آپ نے جو کچھ پیار کیا۔ مجھے جملہ کہنے دیں، ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا احسان رہتی دنیا تک چکا نہیں سکتے، بس صرف یہ کہ ہم ان کے دربار میں جا کر ان کے در پر اپنے سروں کو جھکا کر یہ خیرات مانگیں کہ اے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ ہماری ماں ہیں، بروز محشر اس ذکر کے صدقے سے ہماری بخشش فرما دیجئے گا، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی بھی بخشش فرما دیجئے گا، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھیں ان کی بھی بخشش فرما دیجئے گا، بلکہ کائنات میں جو مسلمان آئیں اور جو آئیں گے سب کی بخشش فرما دیجئے گا، کیونکہ ہمارا آسرا آپ ہیں۔ جب ماں کی محبت کو سامنے رکھ کر اللہ یہ فرماتا ہے کہ ماؤں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں، تو جو ماؤں کی ماں ہیں، جو امت کی ماں ہیں، ان کے ذریعے سے کتنا کرم ہوگا اور کتنی رحمتیں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج جو شخصیات موجود ہیں، اتنے جید علماء کرام، میں تو طفل مکتب ہوں ان کے آگے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کے دم کا ظہور ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ آج مجھے لگتا ہے کہ اتنا خوبصورت ذکر پاک ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جو پہلی شخصیت موجود ہیں، میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں پیر صاحب ماشاءاللہ ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ میرے دائیں جانب ایک اور شخصیت ممتاز اسکالر، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ اور آخر میں میرے بھائی ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں جناب شیر میاں داس صاحب۔ آپ تمام بزرگوں کو میری جانب سے السلام علیکم اور آپ کو خوش آمدید۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کا موقع اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے، آغاز کرتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ اگر ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں تو انشاءاللہ موجود رہیں گے، کیونکہ بس اس تیقن سے سنیے گا درود پاک کے نذرانے اور درود پاک کے یوں سمجھ لیجئے کہ موتیوں کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہ یہ ذکر پاک انشاءاللہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنے گا۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک ازواج مطہرات کا جو مقام بیان کرتا ہے اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ جنید صاحب، آج آپ نے ملک کی ممتاز شخصیات جو علم کے کوہ صفا ہیں ان کے درمیان مجھے بٹھا دیا ہے، اور ان احباب کی موجودگی میں مجھ جیسا علمی کم مائگی رکھنے والا اس شخصیت کو کیا خراج عقیدت پیش کرے گا۔ آپ نے انہیں خاتون اسلام کہا، لیکن قرآن کی روشنی میں انہیں خاتون کائنات کہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔
کیونکہ جن کی وہ زوجہ ہیں ان کے لیے کلمات یہ ہیں کہ انا سید ولد آدم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ اولاد آدم کے سردار ہیں تو آپ کی زوجہ مطہرہ اولاد آدم کی ملکہ ہے. سبحان اللہ. اس پاک ہستی کا ذکر زبان پر لانے سے پہلے میں یہ کہوں گا، حضرت حسان نے فرمایا تھا ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. میرے ذکر کرنے سے ان کی شانیں کیا بلند ہوں گی، وہ تو بلند ہیں. ان کا مقدس لفظ جب ان کا پیارا نام میری زبان پر آتا ہے تو میرا نصیب جاگ اٹھتا. اللہ سبحان اللہ. آپ نے کہا کہ قرآن پاک کی روشنی میں ابھی ہم نے تلاوت سنی، اللہ رب العزت اہل اسلام کو، اہل ایمان کو جہاں یہ بتا رہا ہے کہ انا احللنا لک ازواجک، اے محبوب علیہ السلام آپ کے خانوادے میں آنے والی ازواج مطہرات یہ آپ کا انتخاب نہیں، مجھ رب کائنات کا انتخاب. سبحان اللہ سبحان. ہم نے چنا ہے آپ کے لیے. پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. رب کائنات نے النبی اولا فرما کر تمام اہل ایمان کو توجہ دلا دی اللہ کہ جب تم اپنی زبانوں پر میرے محبوب علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے والی کسی بھی زوجہ مطہرہ کا نام لینے کے لیے تیار ہو تو سب سے پہلے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اپنی محبت کے تمام تر زاویے، خواہ وہ زبانی ہوں، جسمانی ہوں، فکری ہوں، ذہنی ہوں، انہیں مجتمع کرنے کے بعد اپنے آپ کو حب رسول سے سرشار کرنے کے بعد پھر میرے محبوب کی بیوی کا نام زبان پر لانا. اللہ اکبر. اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت میں اس عظیم انسان سے کر رہا ہوں جن کے لیے میں نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کا نام زبان پر لانے سے پہلے کہو لا الہ الا اللہ، تاکہ شرک کی غلاظت، جسم کی گندگی، فکر کی پراگندگی ساری کی ساری دور کر کے پھر میرے محبوب علیہ السلام کا نام لاؤ. تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہو، پھر ہم ذکر کر رہے ہوں خدیجہ کبریٰ کا، ان کا تعارف آپ نے بھی کروایا کہ وہ خویلد کی بیٹی، خویلد اسد کے بیٹے، اسد عبد العزیٰ کے بیٹے، عبد العزیٰ قصا کے بیٹے، ماں فاطمہ بنت زائدہ. لیکن جو بات ہمیں آج خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جاننی ہے ایمان والو، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو رہی ہے. کیا خوش نصیبہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کو وہ شوہر مل رہا ہے کہ جن کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں کہ صدیق اکبر کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ ہو، نظر صدیق ہو، ہر وقت آپ کو دیکھتا رہو. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. وہ جن کو بیان کرتے ہوئے حسان کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ سبحان اللہ سبحان. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سبحان اللہ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. ہماری یہ وہ عظیم ماں ہیں جنہیں ایک ایسے انسان کی زوجہ بننے کا شرف حاصل. مقام اور مرتبہ ازواج مطہرات کا قرآن کی روشنی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا حصہ آپ بھی اس میں ڈالیے اور ساتھ ساتھ جو آپ کا تعارف مبارک ہے ذرا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. یقیناً یہ بی بی پاک کی طرف سے مہربانی ہے کہ ہم جیسے نکموں کو یہ اعزاز نصیب ہو رہا ہے. قرآن مجید کی روشنی میں ازواج مطہرات کی عزت و مقام سمجھنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن کو اگر ذہن میں نہ لایا جائے تو سکیچ بھی نہیں بن سکتا کہ زوجہ رسول کا مقام کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ.
سب سے پہلا مقام تو جس کو آپ نے تلاوت کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ٹھیک۔ وازواجہ امہاتہم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اولا ہے مومنین کو اپنی جانوں سے۔ اب یہاں پہ جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اولا اللہ تعالیٰ نے جو استعمال فرمایا ہے، اس اولا میں کیا حسن ہے جو حضور کی شان کو بھی کھول رہا ہے اور ازواج مطہرات کی شان کو بھی کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تین بہت بنیادی معنی لفظ اولا کے علماء تفسیر نے، قرآن پر بات کرنے والوں نے لکھے ہیں۔ پہلا معنی اولا کا ہے احب، یعنی جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی اولا کا ہے اقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ اور تیسرا معنی اولا کا ہے املک، جو ملکیت میں بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس کا سیکوینس کے ساتھ اس کو سمجھیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے حوالے سے یہ تین باتیں کلیئر کر لو کہ مومنوں کو ان کی جانیں اتنی پیاری نہیں جتنی اولا احب، جتنی رسول اللہ کی ذات انہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات اقرب کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ مومنوں کو اپنی جانیں بھی اتنی قریب نہیں ہیں جتنا رسول انہیں قریب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جان انسان کے بہت قریب ہے نا صحیح، اس سے زیادہ قرب کا کیا تصور؟ سرکار اس سے زیادہ قریب ہے، لیکن سرکار اس سے زیادہ قریب ہے۔ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جان کا قرب یہ ہے کہ آپ کے اس ناخن میں بھی کوئی نقص آئے، کوئی کانٹا چبھ جائے تو فوراً جان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کانٹا چبھ گیا ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ جان اتنی قریب نہیں جتنا رسول قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچنا تو پڑتا ہے نا پھر وہ قرب کا معیار کیا ہوگا، کیا لیول ہوگا۔ تو اس پر علماء نے، اور بلکہ صوفیاء نے زیادہ کھل کے بات کی، انہوں نے کہا کہ جس کو کانٹا چبھنے کے بعد پتہ چلے وہ جان ہے، اور جو 1400 سال پہلے تمہارے کانٹے چبھنے کو بھی پہلے جانتا ہو وہ رسول سلطان، وہ جانے جہان ہے۔ بھائی کیا بات ہے سرکار سب۔ پھر اگلا جو ہے وہ املک کا معنی ہے کہ مومن اپنی جان کا مالک ضرور ہے لیکن مومن کی جان کا مومن اتنا مالک نہیں جتنا مومن کی جان کا رسول مالک ہے۔ اب اس کو بالمومنین کے ساتھ ملاؤ تو اگلا راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں صفتیں جو احب والی، املک والی، اقرب والی، ان کے ساتھ بالمومنین ہے، یعنی نبی پاک کو سب سے پیارا بھی وہی سمجھ سکتا ہے جو مومن ہو، ٹھیک، غیر مومن حضور کو پیارا نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ نبی پاک کو اپنی جان سے قریب بھی وہی سمجھ سکتا ہے جو مومن ہو، ٹھیک۔ اسی لیے جو سچے مومن ہیں وہ جان سے قریب سمجھ کے یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ اسما خالنا۔ اور نبی پاک کو اپنی جان کا اپنے سے زیادہ مالک بھی وہ سمجھ سکتا ہے جو مومن ہو۔ اللہ۔ اب جب یہ بات آ گئی تو آگے لفظ آیا وَأَزْوَاجُهُ امہاتہم۔ اللہ۔ اب نبی کی ایک بھی نہیں، یہ جمع مضاف ہو رہا ہے، اور جمع مضاف یہ فنی مسئلہ ہے، علماء زیادہ مہربانی فرمائیں گے، جب جمع مضاف ہوتا ہے تو معنی جزئیت کا نہیں دیتا، معنی کلیت کا دیتا ہے۔ جس طرح وَمَلَائِكَتَهُ ہے، اب وہاں ایک دو فرشتوں کی بات نہیں، کلیت کا معنی یعنی سارے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اس طرح ازواج کا لفظ استعمال کر کے جمع مضاف کر کے رب نے کلیئر کیا کہ جو بھی حرم مصطفیٰ میں آ گئی وہ ماں تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے مومنین کی ماں۔ سبحان اللہ۔ بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ماں وہ ہے مومنین کی۔ اب جس کو ایمان نصیب ہوگا قیامت تک وہ انہیں ماں ضرور سمجھے گا اور ان کی عزت کرے گا، قدر کرے گا۔ اور کہہ دیا لستن کاحد من النساء، جو نبی کے گھر میں آ جاتی ہیں وہ مجھے اتنی میری بارگاہ میں قرب حاصل کر جاتی ہیں کہ پھر کائنات کی کوئی عورت ان کی مثال نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب آپ سے مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مکے کی فضائیں آپ کو طیبہ طاہرہ کہہ کے پکاریں، بے شک مکے کی گلیاں آپ کو طیبہ طاہرہ کہہ کے پکاریں، سبحان اللہ۔ اور قدرت کا نظام دیکھیے، آپ کا نصیبہ دیکھیے کیسا ہے کہ سرکار علیہ السلام وہی سفر تجارت، سبحان اللہ، اور اس کے بعد جو ہے نگاہ پڑھنا، ذرا بتائیے وہ پورا ایک جو واقعہ ہے وہ کتنا حسین واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جنید بھائی، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا تھا اہل اسلام کی مادران شفیق آہا بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، آہا اور عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، آہا عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرائے سعادت ہیں۔ آج ہم بھی اس سرائے سعادت میں سعادتوں کی خیرات لینے کے لیے یہ بزم سجائے بیٹھے ہیں۔ میں ایک دو باتوں کے ساتھ آپ کے سوال کی طرف جانا چاہوں گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بلکہ آپ نے جو بات کی امام ذہبی سے بھی پہلے، امام سہیلی الروض العنف میں جہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ آپ سیدہ بھی ہیں، آپ طاہرہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو طاہرہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ ذرا سوچئے کہ رب ذوالجلال نے اس خان وادے کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا شرف جو ہے وہ بہت بعد میں عطا کیا، اللہ بہت بعد میں جا کے اللہ مدینہ طیبہ میں وہ شرف عطا ہوا، لیکن ابھی اسلام کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ ابھی تو مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 20-25 سال ہے۔ اس عمر مبارک میں سیدہ جو ہیں وہ پورے عرب کے معاشرے میں جو جاہلیت کا معاشرہ ہے، جس کے اندر انسانی قدریں جو ہیں انہیں بری طرح سے پامال کیا جاتا ہے، ایسا ہی اس ماحول میں آپ کو طاہرہ کا لقب ملنا اللہ اکبر اس بات کی علامت ہے کہ قسام ازل نے ٹائٹل بعد میں دیا ہے، انہوں نے اس ٹائٹل کا حقدار خود کو پہلے سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے بات کی کہ وہ آپ کیسے آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئیں، تو وہ تھی طاہرہ اور ادھر تھے صادق و امین، صادق و امین۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ سیدہ خود بیان کرتی ہیں کہ مجھے ان کے قریب ہونے میں 3 باتوں نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا۔ نمبر 1 صدق الحدیث، میں نے دیکھا کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے آج تک کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اللہ اکبر، اور ہر کوئی انہیں صادق کہتا ہے، اللہ اکبر۔ دوسری چیز میں نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظم الامانہ، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا امین بنایا ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھ کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ کرم الاخلاق، کہ جیسے اخلاق کریمانہ رحمت کونین کو عطا ہوئے ہیں ایسے کسی کو عطا نہیں۔ اللہ۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ریچسٹ وومن آف دا عرب، سب سے امیر ترین خاتون، وہ اپنے قافلے بھیجتی ہیں تجارت کے اور بہت زیادہ نفع دیتی ہیں، تو آپ بھی ان کا کوئی قافلہ لے کے تو تجارت کے لیے جائیں، چونکہ اب آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کو عملی پریکٹیکل لائف میں شامل ہونا چاہیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں کس طرح ایک خاتون کے پاس جا کے تو اس کے لیے اپنی ضرورت کا سوال کروں۔ جب آپ نے یہ کہا تو کسی نے یہ بات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دی۔ یہ قدرت انتظام کر رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اصل میں وہ جو قربت نصیب ہونی تھی اصل بات تک لے جانے کے لیے بھی تو کوئی اہتمام چاہیے، کوئی اہتمام تو چاہیے تھا نا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے از خود پیغام بھیجا کہ میں آپ کو تجارت کے لیے اپنا تجارتی قافلہ دے کے بھیجنا چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی کہا کہ آپ کی ان 3 خصوصیات کی وجہ سے میری آفر یہ ہے کہ جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل نفع میں آپ کو دوں گی، سبحان اللہ، دوہرا نفع آپ کو دوں گی، سبحان اللہ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چچا کے پاس گئے، جا کر کہا چچا آپ نے کہا تھا اس کے پاس جائیں، رب کا نظام دیکھیے، خود آ گئی، وہ خود انہوں نے میرے پاس آ کے تو مجھے یہ آفر کی ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت جو جملہ کہا وہ ان کی عظمت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔
انہوں نے کہا بیٹا ھذا رزق ساقہ اللہ الیک، فرمایا یہ وہ رزق ہے جو رب کھینچ کے تمہارے پاس لے کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہاں قطع کلام، چونکہ ظاہر وقت کی تھوڑی سی تنگی ہے، میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو اگر پیر صاحب مزید آگے بڑھائیں تاکہ یہ بالکل یہی نقشہ اسی انداز سے تصور لے کے چلیں ذرا سام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت عقیدت بھرے الفاظ کا گلدستہ جو آپ نے انٹرو کی شکل میں بارگاہ ام المومنین میں پیش کیا، جزاک اللہ۔ میرا جی چاہتا ہے میں ذرا دو شعر پڑھ کے پھر اس پہ آتا ہوں۔ جزاک اللہ جی۔ تو راحت جان و دل سرور ہے خدیجہ، سبحان اللہ، تو راحت جان و دل سرور ہے خدیجہ، سبحان اللہ، دنیا میں کوئی کب تیرا ہمسر ہے خدیجہ، اللہ اکبر، بے شک بے شک، تسکین ملا کرتی ہے سرکار کو تجھ سے، سبحان اللہ، تو مہر و محبت کا سمندر ہے خدیجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو خوبصورت گفتگو الحمدللہ ہو رہی تھی، اس گفتگو سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں یہ ارشاد فرمایا، نقل کیا ایک روایت کو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا کہ آسمانی آفتاب ان کی آغوش میں آ گیا۔ اللہ اللہ۔ اس کی جب انہوں نے اپنے کزن ورقہ بن نوفل سے جو الہامی کتابوں کے عالم تھے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب مکہ میں ظہور فرمانے والے ہیں اور وہ آپ سے نکاح کریں گے۔ اللہ اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو پروفیسر اعظم نوری صاحب خوبصورت بات فرما رہے تھے، ان کا وہ مال تجارت دے کر بھیجنا یا کرنا یا خواہش کا اظہار کرنا، دراصل وہ ازلی تقسیم جو تھی اس کے سبب سے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ جس ہستی کی جوانی شبنم صبح کی طرح پاکیزہ ہے، کیا جملہ ہے، اس ہستی کو میں ذرا دیکھوں کہ کیا یہ وہی ہستی ہے، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا یہ وہی ہستی ہے؟ اللہ۔ اور اسی مقصد کے لیے اب دیکھیں کہ مال تجارت تو سرکار لے کر جا رہے ہیں، وہ صفات کی قائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میسرہ کو ساتھ بھیج دیا، اس لیے بھیجا کہ معمولات کو ذرا چیک کرنا، ذرا دیکھتے رہنا، دیکھ کہ کیا وہ جو انتخاب ہے قدرت کا وہ یہی۔ اچھا ایک بات یہاں پر ذرا پیر صاحب، یہ چونکہ بات محبت کی ہو رہی ہے، آپ ذرا یہ بھی بتائیے گا بھائی کسی کو اسسٹنٹ کو ساتھ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ کراس چیک کرنا، وہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو، یہ کیسی بات ہے؟ جی، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے اور صرف معمولات دیکھنا، معمولات کیا ہیں۔ اب میسرہ نے بہت مختصر لفظوں میں عرض کروں تو میسرہ نے واپس آ کر اس سفر میں جو راہب ملا مستورہ، اس کے تاثرات سارے بیان کیے کہ اس نے حضور کے نبی ہونے کی بشارت دی۔ ایسا ہی یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کی طرف دوسرا سفر تھا۔ میں اپنے ناظرین و سامعین کے لیے یہ عرض کروں، پہلا سفر 12 سال کی عمر مبارک میں جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ سرکار نے فرمایا تھا، اس میں بحیرہ راہب نے اسی مقام پر، یہ 1600 کلومیٹر کے فاصلہ پر مکہ سے بصرہ کا شہر شام کے نواح میں، وہاں اس وقت بحیرہ راہب تھا، اس نے حضرت ابو طالب کو حضور کی تمام صفات نبوت کی سے عرض کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا، طبقات ابن سعد کے الفاظ آپ نے فرمایا تھا، ان کی شان اللہ نے ہم پر واضح کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ خیر، اب حضرت ابو طالب کے بعد یہ دوسرا سفر ہے جو حضور علیہ السلام تجارتی قافلے کے ساتھ فرمایا، اس میں بھی راہب ملتا ہے، مستورہ راہب، اور وہ حضور علیہ السلام کی صفات نبوت میسرہ کو بیان کرتا ہے۔ وہ تو اس کی بات تھی، میسرہ محسوس یہ کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو یا بادل آ جاتا ہے سر پہ سایہ کرتا ہے، یا دو سفید پروں والے پرندے آ جاتے ہیں جو آپ کے سر پہ سایہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تجارت کا مال جو ہے وہ آپ نہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جو صادق ہونے والی بات ہو رہی ہے، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی قسم کا کوئی نقص جو ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور خریدار اسی ادا پہ قربان ہو جاتا ہے، خرید لیتا ہے کہ یہ کیسے عظیم تاجر ہیں، من موہنی صورت، حسن اخلاق اور زبان سے پاکیزہ کلمات جو نکلتے ہیں وہ اگلے کے دل پر اثر کرتے ہیں۔ بہت زیادہ نفع ہوا، بہت زیادہ نفع ہوا۔ اور میسرہ جب واپس لوٹے تو میسرہ نے اجازت چاہی کہ میں جا کر اپنی مالکن کو قافلے کی اطلاع دوں۔ اب اس کو جو منظر سیرت کی کتابوں میں پورا ہے کہ حضرت
خدیجۃ الکبریٰ بالا خانہ پر ہائے 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 کیا منظر ہوگا. آپ نے دیکھا کہ سرکار داخل ہو رہی ہیں اور آپ کا سر اقدس جو ہے وہ یوں بیت اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کے پالان کے ساتھ مست ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اس وقت بھی آپ کے سروں پر سر مبارک پر 2 پرندوں نے سایہ کیا. بات آگے بڑھاتے ہیں تنولی صاحب. اب یہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج ہم نے روحانی طور پر تصور میں سیدہ کی بارگاہ میں رہنا ہے اور بس ان کی جو حیات پاک ہے, حیات مبارک ہے, اس کے مبارک تذکار پاک کو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اب یہ تجارت کا معاملہ ہو گیا. کوئی بات اگر اس میں رہ گئی تو آپ فرمائیے. ساتھ اب اسی بات کو لنک کر لیتے ہیں ہم کہ آپ کا جو عقد مبارک ہوا وہ بھی ایک بڑی شان والی بات ہے کہ جہاں بڑوں کو شامل کرنا فریقین کا, ذرا وہ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت نے جو امتیازات سیدہ کو عطا کیے, جو شانیں عطا کی, بلا شبہ اس میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں. اللہ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی خواتین میں مریم ہیں اور میری امت کی خواتین میں سیدہ خدیجہ ہیں, اللہ, جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. کیونکہ بہت سی ایسی اولیات ہیں, بہت سے ایسے امتیازات ہیں جو صرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ رب العزت نے عطا کیے. جیسے ابھی ذکر بھی ہوئے بہت سے پہلو, ان میں سے آپ دیکھیں کہ جب ہم اس نکاح پر بھی آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یہ تعلق ہوا, تو اس میں بھی اور آگے بھی جو جس طرح سے تعلق چلا, ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جس طرح دیکھا, جس طرح بیان کیا, تو ایسے لگتا ہے کہ آپ سید سرکار دو علیہ وسلم کی پہلی سیرت گو اور پہلی سیرت نگار بھی ہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں, اور اس کا آغاز ہو جاتا ہے اس موقع سے جب سیدنا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا, تو آپ نے وہاں پہ تعارف کیا کروایا کہ ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کی نسل میں رکھا ہے, نسل سے پیدا کیا ہے. ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت اور اس کی خدمت کا شرف عطا کیا ہے. سبحان اللہ. میرا بھتیجا محمد اس جیسا کوئی نوجوان نہیں ہے, اس کا ثانی کوئی نہیں ہے. گو ان کے پاس مال کم ہے لیکن مال ڈلتی چھاؤں ہے, یہ پھرتا رہتا ہے. یہ بے وفا چیز ہے, ہر ایک کے پاس نہیں ٹکتا, یہ قابل اعتماد چیز نہیں ہے. لیکن جو کچھ میرے بھتیجے کے پاس ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے, اور جو آگے اس کو ملنے والا ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے. تو گویا کہ آپ کی سیرت کا بیان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ حضور کی سیرت کو کس طرح سمجھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے. جب پہلی وحی اتری تو اس وقت جو نقشہ بیان کیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہ یا رسول اللہ, یا آپ کو اللہ رب العزت, آپ تو ان اوصاف سے متصف ہیں, آپ درد مند ہیں, آپ مخلوق خدا کا درد محسوس کرنے والے ہیں, آپ لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے والے ہیں, تو اللہ رب العزت آپ کی شان کو بلند فرمائے گا. ایسا ہی اللہ رب العزت آپ کو پریشان نہیں کرے گا, اللہ رب العزت آپ کی شان میں کمی نہیں فرمائے گا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا, اور آپ دیکھو اس کے پیچھے ایک بڑا سفر ہے, بڑا ایک ساتھ ہے, اور جس طرح سے بیان کیا وہ دنیا کے سامنے ایک اتنا بڑا آرگومنٹ بن کے آیا کہ جس کا کوئی آپ اس رد نہیں دیکھ سکتے. ڈیٹیل میں کریں گے, لیکن میں ذرا سا اس نقطے کو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ اس پہ بھی وضاحت فرما دیجئے کہ جب اپنی کنیزہ جو ہے وہ اپنا نفیسہ کے تھرو یہ پیغام بھیجا, ایک جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جملہ میں پہنچا نہیں پایا, اس پہ ذرا سا آپ کامنٹ فرمائیے کہ بڑوں کو شامل کرنا طرفین کے, یعنی یہاں سے عمر بن اسد ان کے جو, اور یہاں سے جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہے, اور پھر اس کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں. تو بڑوں کی اجازت سے جو کچھ بھی ہوا, یہ آج کے لیے کیا پیغام ہے, یہ بتائیے. ہاں جی بالکل. دیکھیں جی, اگر آپ دیکھیں اس معاشرے میں تو وہاں پر خواتین خود بھی انیشیٹو لے لیتی تھیں, لیکن اس کے باوجود سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چچا جان کو, اپنی فیملی کو شامل کیا, جو بنیادی طور پہ جو ایک سوشل ویلیوز ہیں, سوشل نارمز ہیں, ان کا احترام اور ان کی آبزروینس جو ہے وہ ہمیں آپ کے پورے عمل میں نظر آتی ہے. ایک
بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کا موقع اور ہماری آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے. پروفیسر صاحب، آپ وہ موقع جب میں یاد کرتا ہوں تو میں ایک لاجیکل بات عرض کر کے پھر میں آپ سے سوال بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہ رہا تھا. میں جب بھی اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ غار ہرا پہ صرف اگر ہم ایک عام مسلمان چڑھے تو اس وقت بھی کم از کم 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں اور اترنے میں تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. یہ 1450 برس بعد جہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، راستے بہت کلیئر ہو چکے ہیں، روشنیاں ہیں، جم غفیر ہے، سب کچھ ہے. اب ذرا 1450 برس پہلے چلے جاتے ہیں، کیا بات، جہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، راستے جو بڑے خاردار ہیں. اور تنہا خاتون اس وقت جب سرکار علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر جاتی ہیں، بس وہاں سے آغاز کیجئے کہ وہ کھانا لے کے جانا، سلام کا آنا، وحی کا نازل ہونا اور سرکار کا حجرہ مبارک میں آنا اور آپ کا ڈھارس دینا، یہ ساری باتیں بتائیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خوش نصیب عورت ہیں، خاتون ہیں تاریخ انسانی کی، 40 سالہ ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کے ہیں. جی انہوں نے جو اس عمر کے حسن کے جلوے دیکھے ہوں گے ان کو کون بیان کر سکتا ہے. پھر جب یہ بارات چلی ہوگی قدسیوں کے جلو میں، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. پھر وہاں سے آنے کے بعد جو استقبال حوران جنت نے کیا ہوگا وہ کیا شان ہوگی. وہ جو ایک نقطہ آپ درمیان میں بیان کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہاں مادر پدر آزادی کا خاتمہ کر دیا کہ تاکہ قیامت تک آنے والی امت اس بات کی، ہماری بیٹیاں یہ سمجھیں کہ شادی ارینجڈ ہونی چاہیے. اگر کوئی لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ فلاں لڑکے میں یہ خوبیاں ہیں تو وہ ماں باپ سے بیان کرے تاکہ بڑے جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوں. بالکل. سرکار علیہ السلام نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے پہلے اجازت لی. دیکھیں نا یہ وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. اچھا بھائی جی، وہ آپ کا غار ہرا پہ جانا اور سلام کا آنا وہاں سے بتائیے. سیدہ خاتون جنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، خاتون جنت کا لفظ آ گیا، وہ تو ان کی بیٹی کو مل، آپ بھی خاتون جنتی ہیں نا. جی 35 برس تک آپ نے کس انداز سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، وہ گوشے سارے کے سارے سب کے سامنے آنے چاہیے. پھر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے ہیں اور مراقبے کی کیفیت ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی طرف تمہیں تعلق ہو، تو اس میں آپ کو اس زوجہ مطہرہ مقدسہ مطہرہ کا پورا تعاون کس شان سے مل رہا ہے. سبحان اللہ. 79 میں مجھے پورا 1 گھنٹہ لگا تھا وہاں، جہاں 3 چٹانیں مل کر غار سی بنی ہوئی ہے، اور لیکن اس وقت وہاں تک پہنچنا کتنا دشوار تھا. اللہ. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ ایسی معاون بنی کہ سب کچھ تیار کر کے وہاں جا کر آپ تک پہنچاتی تھیں. اللہ. اور ایک مرتبہ وہ کیا خوبصورت منظر ہے کہ آپ ابھی آ رہی ہیں، اللہ، اور جبریل امین علیہ السلام وہاں سے پہلے آ رہے پہنچ جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ مطہرہ تشریف لا رہی ہیں. جب وہ کھانا لے کر آپ کے لیے یہاں پہنچیں تو ان کو اللہ کا سلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ کے سلام کے ساتھ میرا بھی سلام پہنچائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور انہیں خوشخبری سنا دیجیے. ابھی اسلام نہیں آیا، جی ابھی جنت جہنم کے تذکرے نہیں ہوئے، لیکن جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت کا خوبصورت موتیوں سے سجا ہوا محل تیار کر رکھا، جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا ان کے لیے. لا صخب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی کسی قسم کا شور نہیں، کچھ نہیں، وہ ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس عمر میں پیغام دے رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور تعلق کو مضبوط بنانے کے بعد جب انسان اپنے اخلاق کو، اپنی عادات و اطوار کو اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کہ جب آپ کے سامنے فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اقرا، پڑھیے، آپ فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں. وہ زور لگا کر بھینچتا ہے
پھر کہتا ہے پڑھیے، آپ پھر یہی جواب دیتے ہیں. 3 بار ایسا ہوتا ہے آپ کچھ نہیں پڑھتے، لیکن جب وہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھنا شروع کر کے امت کو بتا دیتے ہیں کہ اے میری امت، تمہارا نظام تعلیم کن خطوط پر استوار ہونا چاہیے. تمہارے نظام تعلیم کی بنیاد خدیجۃ الکبریٰ کے تعاون سے میں نے یہاں پر بیٹھ کر جو اتنا وقت گزارا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سے غفلت تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. تمہارے نظام تعلیم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اولیت ہونی چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ جب آتے ہیں گھر پر، کیا منظر ہے وہ؟ آپ خدیجۃ الکبریٰ سے یہ کلمات جو فرما رہے ہیں، زملونی، اللہ نے وہ الفاظ کتنے پسند کیے کہ فرمایا یا ایھا المزمل. آپ سے کہتے ہیں انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. آپ فرماتی ہیں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. آپ فرماتی ہیں آپ لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں. اللہ اس آپ کی خوبی کو یوں بیان کر رہا ہے کہ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ تو میری مخلوق سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس غم میں نہ بھلائیے. تو یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی ساتھی بن کر آپ کے سبحان اللہ. اچھا، یہ جو ڈھارس ہے، اس ڈھارس سے ایک اور بات پتہ چلی پیر صاحب، اور آپ اس پہ کامنٹ فرمائیے ذرا، کہ سرکار علیہ السلام سے آپ کی محبت اور آپ کی سرکار علیہ السلام سے محبت، یعنی بالکل ایسا ہے کہ آپ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی. جی جی. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عزت، عظمت اور شان کے حوالہ سے یہ بات سمجھنی اشد ضروری ہے کہ اسلام کی جب پہلی دعوت حضور علیہ السلام دیتے ہیں، اس وقت سے وہ ذات مبارک جو پورے عرب کی اور بالخصوص اہل مکہ کی آنکھ کا تارا تھی، صادق اور امین جنہیں سب کہہ کر پکارتے تھے، دعوت توحید کے سبب سے وہ سارے کے سارے جان کے دشمن بن گئے. اور جب وہ جان کے دشمن بنتے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لمحہ، ہر قدم پر آقا علیہ السلام کے لیے غم گسار بھی ہیں، دم ساز بھی ہیں، اور اگر انہیں ناصرہ مصطفیٰ کہا جائے اور محافظہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے، محافظہ دین کہا جائے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ بجا ہے. وہ ان کی شان، ان کی عظمت پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں محسنہ اسلام ہے. جی، اسلام ان پہ یہ ساری عظمتیں کہ سرکار کے ساتھ اس قدر محبت. اور حضور علیہ السلام نے، میں اگر اسے ایک جملے میں عرض کروں آپ کے توسط سے، تو میں یوں کہوں گا کہ 25 برس تو ظاہری رفاقت ہے، اور جو بقیہ 13 برس ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یادوں کی رفاقت ہے. سبحان اللہ. انہوں نے یادوں کے ساتھ گزارا. اللہ. بہت سی اس کی خوبصورت مثالیں ہیں. بتائیے. مثلاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ ابواب المناقب کی یہ حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ طیبہ میں بکری ذبح فرماتے تو گوشت کے مخصوص حصے جو تھے، یہ دستی ہے، یہ فلاں کے گھر دے کے، فلاں خاتون کے، یہ کوئی دوسرا حصہ ہے گوشت کا، یہ فلاں کے گھر دے کر عرض کرتے ہیں کہ حضور باقاعدہ وہ حصہ منتخب کرتے اور فرماتے یہ فلاں یہ فلاں. میں نے ایک دن عرض کیا کہ گوشت تو گوشت ہے. آپ نے فرمایا نہیں، خدیجہ اپنی سہیلی کو جانور کا یہ حصہ تحفے میں دیا کرتی تھی. اللہ. تو جو وہ دیتی تھی، جو حصہ وہ دیتی تھی وہی حصہ تحفے میں دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی حضرت حالہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سلام اللہ علیہ کی ہمشیرہ محترمہ حاضر ہوتی ہیں، دروازہ پہ دستک دے کر حضور سے اجازت طلب کرتی ہیں. حضور اجازت دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ اندر ہو کر اپنی عرضداشت پیش کرتی ہیں، آقا
چشم پرنم دیکھتے ہیں، وہ یہ تو حالہ ہے، مجھے یوں لگا تھا جیسے خدیجہ آ گئی. اللہ 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 اللہ. ذرا اس منظر کو سمجھنے کی اللہ اللہ کوشش اللہ کریں. اللہ اللہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جو خود محبوبہ ہے، محبوب خدا ہیں، اللہ اکبر. آپ فرماتی مجھے کسی خاتون پر رشک نہیں آتا، اگر رشک آتا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ سبحان پر آتا اللہ، ہے. سبحان حضور علیہ السلام ہمارے درمیان بیٹھ کر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے. اور کیسے یاد کرتے تھے؟ ایک دن میں نے عرض کیا آقا آپ اس ضعیفہ کو ابھی تک نہیں بھولے، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دی ہے، کیونکہ تمام ازواج و مطہرات میں سے کمواری حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ان کا اشارہ اس طرف تھا تو سرکار نے فرمایا عائشہ ٹھیک ہے، لیکن خدیجہ وہ تھی کہ جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے، مجھے جھٹلاتے تھے، تو خدیجہ میری تصدیق کرتی. اللہ. جب لوگ مجھ سے میرا اپنا مال چھپاتے تھے کہ جو انہیں ملے گا یہ راہ خدا میں بانٹ دیں گے، خدیجہ مجھ پہ نچھاور کیا کرتی تھی، وہ مجھ پہ قربان کیا کرتی تھی اپنا مال جو ہے. اللہ نے مجھے اولاد خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائی ہے. گویا ازواج مطہرات کا جتنا بھی جھرمٹ اور کہکشاں کا شانہ نبوی میں ہے، اس میں بھی حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وہ یادیں، وہ محبت جو ہے وہ کبھی بھی وہ فراموش. اور ان ہستیوں کا ایک جملہ عرض کر دوں، ان ہستیوں کی ذرا اعلیٰ ظرفی دیکھیے اور باہمی محبت دیکھیے کہ وہ اس ساری بات کو اسی طرح بیان کر رہی ہیں. یہ کمال ہے. اچھا یہ کمال ایمان ہے، کمال ایمان ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ امت کی تربیت کے لیے ہے بنیادی طور پہ. اصل میں پیر صاحب کہ ازواج مطہرات میں جو امتیازی صفات ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہیں، اس پہ ذرا روشنی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں جتنے شرف پائے جاتے ہیں، جتنی بزرگیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے زوجہ رسول ہونا یہ سر فہرست آتا ہے. اللہ. بہت بڑا شرف ہے زوجہ رسول ہونا. لیکن جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پاک کی بارگاہ میں میں اس طرح عرض کروں گا کہ جس طرح ہم امام حسین کی بات کریں نا تو کہا جاتا ہے کہ عابد سجدے پہ ناز کرتا ہے اور سجدہ حسین پہ ناز کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. عالم علم پہ ناز کرتا ہے اور علم علی پہ ناز کرتا ہے. اللہ اکبر. بالکل اسی طرح یہ جو شرف زوجیت ہے یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ ناز کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف زوجہ کے حوالے سے جو عزتیں ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، لیکن ان ازواج مطہرات میں سے کچھ ایسی بے مثلیتیں اور ایسی رفتیں جناب خدیجۃ الکبریٰ پاک کے حصے میں آئی ہیں جو کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آئیں. بتائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واحد آقا کریم کی زوجہ پاک ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ رفاقت نصیب رہی. اللہ. حضور کی تمام ازواج مطہرات کو کروڑوں سلام، اربہ سلام، لیکن 25 سالہ رفاقت کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آئی. ایک خاوند کی حیثیت سے اور پھر رحمت عالم کی حیثیت سے. اللہ. جب آپ سنگت کو سمجھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کی تو ایک لمحے کی سنگت نصیب ہو جائے ایمان والی تو بندہ سیابی ہو جاتا ہے. ارے صرف نظر کرم مل جائے، ایک لمحے کی سنگت سے بندہ سیابی ہو جاتا ہے. اور کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب ابدال سیابی کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اگر ایک لمحے کی سنگت اتنا اونچا کرتی ہے تو جس ہستی کو 25 سالہ سنگت سرکار کی نصیب ہوئی، ان کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. پھر ازواج مطہرات میں سے دوسری بہت ہی کمال کی صفت اور کمال کا امتیاز جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پاک کے حصے میں آیا وہ یہ تھا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 25 سالوں میں کوئی اور دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اللہ. مطلب باقی ازواج مطہرات کی عزتوں کو سلام، علم کا مرکز ہیں، حیا کا منبع ہیں، لیکن سرکار ایک کی موجودگی میں دوسرے نکاح فرماتے رہے. خدیجۃ الکبریٰ وہ واحد ہستی ہیں جن کی موجودگی میں حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خانگی زندگی اور دینی زندگی میں جتنی ضروریات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے لیے کافی و وافی تھی. اللہ اللہ اللہ. یعنی جو فیضان جاری کرنا تھا حضور نے اس دور میں
ان کی ساری ضروریات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے وجود اطہر سے پوری ہو رہی تھی۔ تیسری بے مثلیت جس کی طرف پیر صاحب نے بھی اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ جس سے اللہ نے مجھے اولاد بخشی۔ اللہ، اب نبی پاک کی اولاد کوئی عام اولاد تو نہیں ہے، ہاں ہاں وہ تو نسل طہارت ہے۔ ہاں، اس پہ کلام کریں گے ہم جی انشاءاللہ۔ نہیں، اب وہ اولاد کے حوالے سے سوچیں نا کہ اولاد میں پھر وہ کمال کی ہستی جسے جناب سیدۃ النساء کہا جاتا ہے، ہاں ہاں ہاں، سبحان اور اللہ۔ پھر ان کی نسل پاک۔ جی جی۔ ابھی شکوری صاحب وہ منقبت کے جو جملے پڑھ رہے تھے نا، تو میں نے بھی ادھر بیٹھے بیٹھے ایک دو جملے جوڑے ہیں اسی جملے پر، وہ جو فیضان سیدہ جو ہے وہ جاری ہے، فیضان سیدہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں وہ بھی ابھی آپ سب کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پیش کیجئے، پیش کہ وہ ہے کہ جن کے قدموں میں ہے خلدے، ہاں ہاں، جن کے قدموں میں ہے خلدے ملکہ خلدے بریں، ہاں 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 ہاں، جن کے قدموں میں ہے خلدے ملکہ خلدے بریں، مادر زہرا سکون قلب خیر المرسلین۔ واہ واہ واہ، مادر زہرا سکون قلب خیر المرسلین، سبحان اللہ۔ اور جس نے آقا پر کیا، ہاں ہاں، جس نے آقا پر کیا، ہاں ہاں، جس نے آقا کر دیا قربان، جس نے آقا پہ اپنا سب کا سب ہے، سلام بھیجا ہے اسے قادر و رحمان رب، اور مشہدی وہ اصل نسل رحمت للعالمین، مشہدی وہ اصل نسل رحمت للعالمین ہیں خدیجہ ملکہ ملک طہارت آفرین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب۔ اب یہ جو ایک کردار آپ کا خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کی شانہ بشانہ کھڑے رہنا، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ کتنی تکالیف آپ نے برداشت کی، کتنی مصیبتیں برداشت کی، لیکن اف تک نہیں کیا کسی معاملے میں۔ بالکل ایسی ہی ہے جنید بھائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ والضحیٰ میں جہاں یہ ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ محبوب آپ کے رب نے آپ کو عائل اپنی رحمتوں کا محتاج پایا اور پھر اس نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ، ائمہ تفسیر نے یہاں پر اغنا کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ غنی کیسے کیا، ظاہری سبب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں فَأَغْنَا بِمَالِ خَدِیجَةَ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین کے مال کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہاں وہ ملیکۃ العرب آہا، کہ پورا مکہ جو ہے وہ جن کے مال کو تجارت کے لیے لے کے جاتا ہے، ٹاپ ایکسپورٹر، ٹاپ امپورٹر۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کہاں وہ شان، اور کہاں پہ 3 سال شیب ابی طالب میں مطلب کس طرح آپ نے تمام تر مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ساتھ دیا ہے۔ اور صرف شیب ابی طالب میں نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں مثلا سبل الہدا والرشاد میں امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی لکھتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے کمرے میں آرام فرما ہیں، محو استراحت ہیں، اچانک چھت جو ہے اس میں سے ایک سوراخ ہوا، 2 آدمی وہاں سے نیچے آئے اور وہ آ کے ایک سرانے بیٹھ گیا، ایک آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں یوں داخل کیا ہے، اور داخل کر کے اس نے قلب اطہر کو باہر نکال لیا ہے، اللہ، اور پھر اس کو دھویا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قلب اطہر دوبارہ ڈال دیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اب بظاہر یہ دیکھا جائے تو خواب انسان کو پریشان کرنے والا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اچھا، یہ محبت کا بھی پیر صاحب محبت کی بات کر رہے تھے، دیکھیے کمال محبت کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ توبہ میں 8 محبتیں بیان کی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب ان 8 محبتوں کو میرے محبوب کی محبت پہ قربان نہیں کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل کائنات کو حضور کی محبت سکھائی جا رہی ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی رزقت حبھا،
میرے دل میں رب ذوالجلال نے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی محبت ڈال دی ہے. اللہ 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 محبت ڈال دی ہے. اللہ اللہ اللہ. مطلب جو ساری کائنات کے محبوب ہیں ان کے دل میں اللہ نے سیدہ کی محبت ڈالی ہے. اللہ. تو یہ مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ہر مرحلے میں جب بھی کوئی بات ہوتی آپ آ کے اپنی اہلیہ سے شیئر کرتے. آپ نے آ کر کہا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے. دیکھیے سیدہ کی تسلی کہ ایک جملہ بولا جس سے وہ ساری پریشانی جو تھی وہ دور ہو گئی. اللہ. ان کا یار آپ نے یہ خواب بیان کیا ہے تو سنیے کہ ابشر، یہ تو بڑی خوشی کا خواب ہے، یہ تو بشارت والا خواب ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سنیے، لا یصنع اللہ بک الا خیرا. میرا یہ یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ کبھی بھی بھلائی کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ. ھذا خیر، یہ بھلائی ہے، یہ خیر ہے. اللہ. فابشر، اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا پھر شیب ابی طالب میں جہاں پہ سوشل بائیکاٹ ہے، بائیکاٹ، اور وہاں پہ نہ کوئی چیز آ سکتی ہے، نہ وہاں سے باہر جا سکتی ہے، اور بہت سخت بائیکاٹ 3 برس، اور درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں، چمڑا ابال کے، چمڑے ابال کے چبائے جا رہے ہیں، اور فاقے برداشت کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس لمحے بھی سیدہ کے ایک بھتیجے ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جتنے بھی مسلمان شیب ابی طالب میں محبوس ہیں اور وہاں پہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، ان سب کو بھی جو کبھی کبھار کھانا ملتا ہے وہ بھی سیدہ کی نسبت کے وسیلے سے ملتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت حکیم بن حزام لے کے جاتے ہیں. اللہ. یہ وہی ہے نا جنہوں نے امان بھی دی تھی سرکار علیہ السلام. انہوں نے بالکل، اور وہ کھانا وہ لے کے جاتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں. تو سیدہ نے تو قدم قدم پہ غار حرا سے واپس آئے ہیں تو وہاں پر بھی قسمیں اٹھا کے تسلیاں دی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. تو زندگی کے کسی مرحلے میں، اور ایسا کردار ہو بھی کیوں نہ، کہ امام ابن حجر اسقلانی نے ایک بڑی وجد انگیز بات لکھی. انہوں نے کہا کہ اس روئے زمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ پوری روئے زمین پر ایک ہی گھر تھا، اللہ، جس میں اسلام تھا. اللہ. اور اس گھر کی مالکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. بات آگے بڑھاتے ہیں تنولی صاحب. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ظاہر ہے سرکار علیہ السلام پہلی وحی کے بعد تشریف لاتے ہیں گھر میں، تو کائنات کی پہلی خاتون جو سرکار علیہ السلام کی دعوت پہ فوراً سر جھکاتی ہیں اور پھر سرکار کو ڈھارس دیتی ہیں. جس تکلیف سے آپ گزریں، اتنا مال، اتنی دولت، اتنی ثروت، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے آپ کو بیک فٹ پہ نہیں رکھا، سرکار علیہ السلام پہ واری کیا، قربان ہی کرتی رہیں. یعنی محسنہ اسلام کہنا غلط تو نہ ہوگا؟ فرمائیے. جی بالکل جنید صاحب، جس طرح ابھی مختلف پہلو سامنے آ رہے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امتیاز ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو آپ نے سنا. ہاں، یعنی آپ کو یہ سعادت ملی کہ اس وحی کو سب سے پہلے آپ نے سنا، اور اس کے جواب میں سب سے پہلے آپ ایمان بھی لے کے آئیں. اچھا، جب ایمان لے کے آئیں، نہ صرف مالی قربانیاں دیں بلکہ آپ سوشلی بھی دیکھیں، بہت سے آپ کے تعلق والے لوگ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ وہ تو کسی اور مذہب پہ تھے نا. بالکل صحیح. تو آپ نے اب خواتین کا اگر آپ عام طور پہ کلچر دیکھیں تو کتنی وابستگیاں ہوتی ہیں. جی. آپ نے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائی، آپ نے اس وابستگی کو جو ہے سر فہرست رکھا. اور بیت اللہ میں آپ سے جب عبادت کر رہے ہوتے تو سیدہ ساتھ کھڑی ہوتی. اللہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا منظر ہوگا، کیا منظر. یعنی حالانکہ ابھی عبادت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو جو نفلی عبادت آپ سے فرما رہے ہوتے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی. سبحان اللہ. تو ہر سٹیپ پہ، ہر موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے جو ایک سپورٹ میسر ہے، ایک تائید میسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا، اس کا شرف کیا ملا کہ آپ جیسے ابھی ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ جو قربانیاں دیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، قرآن مجید نے اس کو ڈاکومنٹ کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس کی تفسیر سوائے خدیجۃ الکبریٰ کی ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، جب وہی رک گئی کچھ وقت کے لیے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دوست آ نہیں رہے. تو پھر مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ اس کے جواب میں آیت آ گئی. تو گویا کہ وہ جو شعور تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے رہتے، وہ بالکل قرآن مجید اور کی اترنے والی وحی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا چلا گیا. سبحان. یعنی کیا ایک آپ دیکھیں کیا مقام ہے. جیسے ابھی ذکر ہوا، جتنی صحبت آپ کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملی، اس نے کتنی تبدیلی پیدا کی ان کے اندر.
یعنی ان کے سوچنے کا انداز، ان کے عمل کا انداز اور اسلام کے لیے ان کی طبیعت کا ڈل جانا، یہ بالکل وہی کچھ تھا جو قرآن مجید کا مزاج تھا اور جو قرآن مجید کی منشا تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پورے معمولات اسی جہت پہ جو ہیں وہ ڈلتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا اگر آپ لائف دیکھیں تو ملکۃ العرب ہونے کے ناطے تو کسی اور انداز سے زندگی آگے، میں وہی کہہ رہا ہوں، لائف اسٹائل تو کچھ اور ہونا چاہیے کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ آ کے پوری کی پوری زندگی ان کی جو سانچائے تعلیم و تربیت رسالت تھی اس کے اندر ڈال گئی۔ یعنی ایک لیول وہ ہے کہ جہاں مال کی فراوانی ہے اور ایک لیول یہ ہے کہ چمڑا ابال کے کھانا پڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہی ہیں، اور ہاں کر کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہی ہیں۔ اللہ اللہ بتائیے۔ اور جو ساری قربانیاں ہیں اور اپنا سارا مال بھی نچھاور کر دیا سب کچھ، تو یہ ساری قربانیاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے رہی ہیں۔ اور جتنے امتیازات ہیں اب آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے چلی اور قیامت تک کے لیے وہی منصب، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے ایک شرف دیا کہ اعلان نبوت سے پہلے صادق و امین تھے، تو سیدہ اس کافرانہ اور مشرکانہ ماحول میں طاہرہ تھی، طیبہ اور طاہرہ تھی۔ وہی طہارت آپ دیکھیں اس خانوادے کے اندر اور اس نسل پاک، اس نسل پاک پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے۔ ناظرین کرام، آپ بھی ساری کیجیے، ہم بھی ساری کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ ساری کیجیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہمیں رحمت کا عشرہ عطا کیا، اسی زندگی میں ایک بار پھر اگلی مرتبہ رحمت کا عشرہ عطا کر دے۔ رخصت ہونے جا رہا ہے ہم سے، ایسے رخصت کیجیے گا کہ کل بروز محشر یہ گواہ ہو جائے کہ اللہ کوشش کی تھی، بس ان کی کوشش کو قبول کر لیں۔ جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے، اور بس آخری لمحات پروفیسر صاحب کیا فرمائیں گے آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے، ذرا لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا ذکر اللہ تعالی نے قیامت تک قائم رکھنا ہے، آپ کو اولاد سے بھی نوازا گیا۔ اللہ تعالی نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے آپ کو 2 بیٹے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، پھر حضرت قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت قاسم کی وجہ سے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محدثین نے لکھا کہ آپ کی کنیت ابو القاسم اس کی بنا پر ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ وہ کنیت ہو ابو القاسم لأنہ یقسم الجنت بین اہلہا۔ سبحان اللہ۔ آپ قاسم اس لیے ہیں کہ جنت آپ تقسیم کرتے ہیں، اللہ مستحقین کو جنت بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرکیف آپ کے صاحبزادے کا نام بھی تھا، اور وہ ابھی چلنے کے قابل ہی ہوئے تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عبداللہ بھی عطا فرمایا جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری اولاد سے بے حد پیار فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ کے وصال پر آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو دیکھے گئے۔ پھر حضرت زینب کے بارے میں سلام اللہ علیہا ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد جب فدیے کے طور پر وہ اپنے شوہر کی طرف سے ہار پیش کرتی ہیں، آئے ہائے ہائے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ بیٹی کے پاس ہار خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ وہ دیکھ کر سرکار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یعنی پیار دیکھیے خدیجہ الکبریٰ اللہ صلی اللہ اللہ علیہ سے کہ بیٹی جب وہ ہار لاتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیکھ کر خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے
رو پڑتے ہیں، آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کے ایک صاحبزادے کے وصال پر مشرکین نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی اب نسل باقی نہیں رہے گی، لیکن اللہ رب العزت نے تو آپ کے لیے اعلان فرما دیا کہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ آج آپ کی اولاد کو آپ دیکھیں کہاں ہے، لیکن یہ سب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دے کر، سبحان اللہ، حضرت حسنین کو اپنا بیٹا قرار دے کر، سبحان علی اللہ، مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنی اس میں کفالت میں لے کر، تو آپ نے فرمایا کہ میری اولاد ان شہزادوں سے چلے گی، اور آج اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام ان کی اولاد کے حوالے سے بھی اتنا زندہ رکھا ہے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی گوشہ، واہ سبحان اللہ، جہاں جہاں سادات بستے ہیں سادات سب آپ ہی کا خون ہے، آپ ہی کی نسل ہے، آپ ہی کی اولاد ہیں، سبحان اللہ۔ جی جی پیر صاحب یہ بتائیے اب کہ آپ یہ جو آپ کی جو محبت اور پیار شیب ابی طالب کے 3 برس ظاہر ہے جو سختیاں برداشت کی، جناب ابو طالب علیہ السلام تشریف لے گئے اس دنیا سے، پھر آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لے گئیں، عام الحزن اس سال کو قرار دیا۔ جی تزئین رسالت کے بس 2 ہی تو عنصر ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے امتیازات میں سے آپ کا وقت وصال بھی اور آپ کی تدفین بھی، یہ بھی آپ کے امتیازات میں سے ہے۔ اللہ ازواج مطہرات کے امتیازات کا پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے ذکر کیا، آپ کے وقت وصال کے حوالے سے اور آپ کی تدفین میں آپ کا امتیاز یہ ہے کہ یہ ازواج مطہرات میں سے واحد حضور کی زوجہ ہیں جنہوں نے بذریعہ سیدہ فاطمہ الزہراء حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے وہ چادر عطا کی جائے کفن کے لیے جو چادر آقا کریم وقت وحی اوپر لیا کرتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ صرف وعدہ فرمایا کہ میں دوں گا، بلکہ اپنی شہزادی کو دی کہ جا کے ماں کے سپرد کر دے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ میں نے یہ چادر کفن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اور بڑا خاص امتیاز۔ اللہ۔ پھر دوسری بات جو آپ کے وقت وصال اور تدفین میں امتیازات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنی پالنے والی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں خود اتارا اور قبر میں لیٹے، جناب خدیجۃ الکبریٰ پاک کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آقا کریم قبر میں خود داخل، اللہ سبحان اللہ، اور عطیہ فرمائیں اور سپرد فرمایا خود۔ تیسری بات جو امتیازات میں سے ہے اور اسی تدفین کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اس چادر سے پہلے بھی سرکار نے کوئی اپنے جسم مبارک سے لگا ہوا کرتا یا کوئی حصہ وہ بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا ذکر میں نے شعر میں اکٹھے اس لیے کیا کہ وہ عام الحزن کے حوالے سے بھی ان کا مقام اکٹھا ہی ہے۔ اسی سن میں جناب خدیجۃ الکبریٰ پردہ فرما رہی ہیں، اسی سال میں جناب ابو طالب پردہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کا امتیاز ہے کہ عام الحزن قرار دیا۔ ہاں، اب یہی بات ہے کہ دونوں ہستیاں جب گئی ہیں، جناب حضرت ابو طالب پاک جیسی ہستی جن کا خون سرکار کا ہر حال میں محافظ رہا اور آج تک محافظ ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جن کا سارا مال نبی پاک کی عزت پر لگا، حضور کی ناموس پر لگا، یہ دونوں ہستیاں گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سال اب پورے کا پورا میرے لیے عام الحزن ہے۔ ایک بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ ولی اللہ کی شان قرآن میں آئی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے ولی کو غم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ولی کو تو غم نہیں ہوتا، اس تقدیس میں تو نبی ولی سے بہت اونچا ہے، ان کو غم، وہ عام الحزن کیسے ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہت کے حزن کی بات نہیں ہو رہی جو ادھر انکار کیا گیا ہے، یہ اصل میں جناب زہرا پاک کی والدہ ماجدہ اور جناب ابو طالب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ جانے کی صورت میں جو آئندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر تکالیف آ رہی تھیں، اور جن خوبصورتیوں اور جن حفاظتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر محرومی ملنی تھی،
اس بات کی اہمیت کو سرکار نے یہ لفظ کہہ کے اجاگر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات اور آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. یہ بتائیے کہ ایک آپ کو جنہوں سمجھ لیجئے کہ فضیلت یہ ملی کہ جبرائیل امین سے آپ کی ملاقات ہے، وہ ذرا بتائیے. جنید بھائی، سیدنا جبریل امین جب غار ہرا میں تشریف لائے تو مکہ کی سرزمین پہ یہ پروپیگنڈا بھی ہونا شروع ہوا کہ جن کو یہ فرشتہ کہتے ہیں وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی ہمزاد ہے ان کا، یا وہ کوئی اور چیز ہے. اس طرح کا پروپیگنڈا ہونا شروع ہوا. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر پریکٹیکلی وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پشیمان اور پریشان تھے، سیدہ نے وہاں پر بھی دیکھیے پریکٹیکلی کس قدر فہم و فراست کا ثبوت دیا. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب وہ آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آئے نا تو کائنڈلی آپ مجھے بھی بتائیے گا. اچھا، جیسے ہی آپ نے خواہش کا اظہار کیا، سیدنا جبریل امین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا جبریل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ گیا فرشتہ. اللہ. اچھا، انہوں نے کہا آپ اٹھی اور آ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئی، اور بیٹھ کے تو کہا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا آ رہا ہے. پھر بائیں طرف آ رہا ہے. پھر سامنے آ کے بیٹھی، آ رہا ہے. جب یہ بار بار تصدیق کر لی تو آپ نے تھوڑا سا اپنے دوپٹے کو سر سے یوں ہٹایا، تھوڑا سا، فرمایا اب آ رہا ہے؟ کہا نہیں اب نہیں آ رہا. اللہ. کہا اللہ کی قسم یہ جبرائیل ہے. اللہ 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 اکبر. اللہ. اور میں امام ابن حجر اسقلانی کے الاصابہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربان جائیں کہ سید الملائکہ مکہ معظمہ کی گلی میں سیدہ جا رہی ہیں تو آگے سے انسانی شکل میں وہ آئے ہیں، اور وہ آ کے سیدہ سے پوچھتے ہیں آقا کہاں ہے؟ اللہ اکبر. آقا کہاں ہے؟ اللہ. اور ان کی جو ہیبت و جلال ہے اس کی وجہ سے سیدہ نے کہا کہ یہ کوئی مکہ کا رہائشی تو لگتا نہیں ہے. آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی آقا آج ایک عجیب و غریب شخص تھا جس کے چہرے پہ بڑی ہیبت اور جلال تھا، اس نے مجھ سے آپ کا پتہ پوچھا ہے. آقا مسکرا پڑے، فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ جبریل امین مجھ سے میرا پتہ پوچھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پیر صاحب، فتح مکہ کے موقع پر خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کا آپ کی قبر اطہر پہ قیام فرمانا. جی کوئی بھی ایک پہلے بات کرتا ہوں پھر اس پہ آتے ہیں. کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی یا اس کی کامیابی کے لیے 3 چیزیں اشد ضروری ہوتی ہیں. ایک قیادت ضروری ہوتی، دوسری اس کے بعد معاونت ضروری ہوتی ہے، اور تیسری اس کے ساتھ ساتھ جو مال خرچ کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، تاکہ اس بوسٹ کیا جا سکے. اب اس کو اگر ہم دیکھیں اسلام کے بالکل ابتدائی دور کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں قیادت تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر. تائید جو ہے وہ سردار بطحا حضرت ابو طالب سبحان اللہ حضور کی تائید کر رہے ہیں، اور ہر مرحلے پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، اور کفار مکہ حضور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے کہ ابو طالب حضور کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب اس ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو 87 صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. وحی الہی کی برکات جو ہیں 87 صورتیں مکہ مکرمہ میں جو نازل ہوئی ہیں، مکی صورتیں، وحی الہی کی ان برکات کو حضرت ابو طالب کی ذات والا شان پہ کیسے القا ہوئی ہوں گی برکات، وہ کیسے عنایات وہ برستی ہوں گی. اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو فتح مکہ کے وقت حضور فاتح تھے. مکہ کا بہترین سے بہترین گھر حضور کے لیے آراستہ ہو سکتا تھا. خود سرکار کا حضرت عبداللہ والا گھر، حضرت عبدالمطلب والا، حضرت سارے گھر موجود تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت المعلا میں قبور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب پر قیام فرمایا اور اس پر خیمہ استادہ کیا. محمد حسین ہیکل مصری اسکالر اپنی کتاب میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں خیمہ لگا کر قیام کرنا آقا کا در حقیقت فتح مکہ کے وقت ان ہستیوں کی اسلام کے حوالہ سے جو خدمات تھی ان کو خراج اللہ، بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر غلط نہیں ہوں، ساتھ ساتھ اس خوشی کو بھی شیئر کرنا تھا
کہ دیکھ لیجئے چچا جان جو قربانیاں آپ نے دی اور دیکھ لیجئے میری زوجہ جو قربانیاں آپ نے دی، آج مکہ فتح ہو چکا ہے. آج اس کا اللہ 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 اللہ. جی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ہاں بالکل جی. جس وقت ہم دیکھتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ نزول وحی کے ساتھ ہی اس پہ جو عمل ہونا تھا اس کا آغاز سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہو رہا ہے. بے شک. پہلی بات تو یہ بے ہے. شک. دوسری بات یہ ہے کہ جن برکات نے چلنا تھا ان برکات کا آغاز بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جیسے آیت تطہیر کو ہم نے ڈسکس کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو سلام سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف اللہ رب العزت نے بھیجا، یعنی اس کا آغاز بھی ماشاءاللہ آپ ام المومنین سے ہوا. سبحان اللہ. تو دونوں چیزیں، عمل اور اس کا نتیجہ، اللہ اس کی برکات. اس کے اندر ایک ہمارے لیے امت کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا کرنا ہے، لیکن جب آپ مالی قربانی سے آغاز کرتے ہیں اپنے تعلق غلامی کی تائید فراہم کرنے کے لیے اور اپنے تعلق غلامی کا استدلال فراہم کرتے ہیں اپنے مال کی قربانی سے، تو اس سے پھر برکات کے نزول کا آغاز ہوتا ہے. آئے ہائے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. اللہ. یعنی آپ جہاں ضرورت پڑتی ہے، النبی اولا جیسے ڈسکس ہوا، جان تک کے مالک حضور ہیں، لیکن آپ امیجیٹ جو آرگومنٹ دینا ہے اپنے اس دعوے کا، دیکھیں ہمیں غلامی حضور کی نسبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو اس کا امیجیٹ آرگومنٹ کیا ہے کہ کم از کم آپ اپنا سارا مال جو ہے وہ اس کے لیے وقف کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین کرام میرے ساتھ رہیے گا، مجموعہ کلام انشاءاللہ خان صاحب سنائیں گے اور میں آپ سے ملاقات کروں گا کراچی کی آذان فجر کے بعد انشاءاللہ. زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن آج آپ کو میں قصہ سناؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جب میدان تیم میں پہنچ گئے وہ 6 لاکھ تقریباً بنی اسرائیلیوں کے ساتھ، وہاں پہ آپ نے ایک تو یہ کہ معجزہ دکھایا چشم زاری فرما کر، من و سلوہ اترا، لیکن اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے. ید بیضا کا جو آپ کا معجزہ تھا اس پہ بھی انشاءاللہ کلام کریں گے، لیکن ایک بات اہم بڑی ہے کہ آج جو کھانا سڑ جاتا ہے ناظرین، آپ نے دیکھا نا عموماً آپ ڈی فریزر سے نکال دیجئے، فریج سے نکال دیجئے، صبح کو رکھیں رات کو سڑ جائے گا، رات کو رکھیں صبح سڑ جائے گا. یہ کھانا سڑتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ من و سلوہ کے کانٹیکسٹ میں بات ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص القرآن کے ساتھ، اور آج تذکرہ ہے میدان تی کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، اور یاد رہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من و سلوہ آسمان سے اترے گا. لیکن ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جو کھانا آج ہمارے یہاں سڑ جاتا ہے اس کی کنیکٹیویٹی من و سلوہ کے ساتھ کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور ساتھ ساتھ جو ید بیضا کا آپ کا معجزہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ سماعت کیجیے گا. وہی ناظرین کہ جب فرعون اور آل فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گئے اور تمام بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع فرمان ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس بیت المقدس میں داخل ہو جائیں. اور اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم قسم کے لوگ تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے. بنی اسرائیل کی قوم نے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. بنی اسرائیل کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ ہوا، اور آپ نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار ہے، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار ہے، لہٰذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے الگ رکھ. کل بھی ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہی جملے ایگزیکٹلی جو کوٹ ہوئے
غزوہ بدر کے موقع پہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ اب کیا کرنا، یعنی کون کون بدر کے مقام پہ جانا چاہتا ہے، تو آپ سب نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداکا ابی و امی یا رسول اللہ، یعنی یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ سے یہ لڑیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں، بلکہ جہاں آپ کی جان جائے گی ہم آپ سے پہلے آپ کے قدمین شریفین پر اپنی جانوں کو نشاور کریں گے۔ تو ہوا یہ ناظرین کہ اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، 40 برس تک یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ناظرین کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک نافرمانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی کہ وہ بس اسی میدان کے اندر مستقل بھٹکتے رہے اور گھومتے رہے، مگر اس میدان سے ناظرین وہ کسی صورت بھی باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام تاریخ میں میدان تی آتا ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پھر اس میں 12 چشمے جاری ہو گئے، جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے ناظرین بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی۔ جب یہ لوگ میدان تی میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کروایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور آپ کے تحمل کا اندازہ بھی ہوتا ہے ناظرین کہ بنی اسرائیل بار بار نافرمانیاں کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام ان پر کرم فرماتے تھے۔ لیکن بدرجہ اولا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے ناظرین، تو ذرا سوچئے، ایک لمحے صرف اس موقع پہ رک کے سوچئے کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یعنی وہاں تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، آپ کی زبان اقدس پہ دوسری کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہم آج انجینئرڈ فارم میں گناہ کرتے ہیں جو پچھلی امتوں میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے اس امت پہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اچھا جی، اب ایک اور معجزہ آپ کا، ید بیضا کا، یعنی روشن ہاتھ کا، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناظرین جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا فرمائے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا۔ عصا کا ذکر پہلے آ چکا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکلتے تھے، یعنی گریبان میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے اور جیسے وہ باہر نکالا کرتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا۔ جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال لیتے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے، چنانچہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس معجزے کا نام ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ید بیضا ہے، جو ایک عظیم اور انتہائی عجیب معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلا کرتا تھا۔ یہ تو ہوا ناظرین ید بیضا۔ اب من و سلوہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہمارے ہاں جو کھانا سڑ جایا کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے آسمان سے 2 طرح کا کھانا اتارا تھا، ایک کا نام من ہے اور دوسرے کا نام سلوہ، یعنی 2 مختلف کھانے ہیں۔ نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ من و سلوہ شاید ایک ہی کھانا ہے، یہ 2 مختلف کھانے تھے۔ من بالکل شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا جو آسمان سے اترا تھا، یا سفید رنگ کی شہد تھی اور جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا۔ یعنی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یا تو وہ سفید قسم کا حلوہ تھا یا پھر سفید وہ شہد تھا، لیکن وہ بارش کی طرح آسمان سے برسا کرتا تھا۔ اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے
نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے میدان تی میں تم لوگوں پر من و سلوہ اتارا۔ اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کو ذخیرہ مت کرنا۔ مگر ناظرین ہوا کیا، چونکہ وہ بنی اسرائیل کا ایک پرابلم تھا، وہ بات پہ پہلے تو ہاں کہتے تھے، اس کے بعد ایک دم پسر جایا کرتے تھے، ایک دم پلٹ جایا کرتے تھے۔ یہ ہوا ناظرین کہ بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ اب یعنی دیکھیں، جب عقل پہ پردے پڑتے ہیں نا تو انسان اس طرح کی باتیں سوچتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جس نبی کی گزارش پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ پہلی مرتبہ اتارا ہے، کیا اس نبی کی گزارش پہ بار بار نہیں اتارے گا؟ لیکن عقل کے آگے پردے پڑ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ آج تو اترا ہے، کل کیا ہوگا؟ چنانچہ ناظرین ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو بنی اسرائیل کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کا سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ کو اتارنا بند کر دیا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اب یہ وہ ارشاد ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھانا سڑ کیوں جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کھانا چھپا کر کل کے لیے نہ رکھتے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں، اگر بنی اسرائیل کھانا چھپا کر کل کے لیے نہ رکھتے تو کھانا اور گوشت کبھی بھی خراب نہ ہوتے۔ یعنی آج ہمارے ہاں جو کچھ بھی کھانا خراب ہوتا ہے، گوشت خراب ہوتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کی ابتدا بنی اسرائیلیوں نے کی۔ اگر وہ من و سلوہ کو اس وقت اسٹاک نہ کرتے تو دنیا میں کبھی کھانا نہ سڑتا۔ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا عطا کر دی، اور رہتی دنیا تک یہ کھانا سڑتا رہے گا۔ جب سے ناظرین بنی اسرائیل نے کھانا ظاہرہ بچا کر رکھنا شروع کر دیا تو اس دن سے ظاہر یہ سلسلہ اسی انداز سے جاری و ساری ہو گیا۔ جب تک بنی اسرائیل نے کھانا کل کے لیے نہ رکھا اس وقت تک کھانا خراب نہ ہوا۔ تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے قوم کو ہدایت دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب قوم اس بات کو نہیں مانتی اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرتا ہے، ان کی تنابوں کو کھینچتا ہے۔ لیکن وہی بات، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ یہاں تک اجازت دیجئے، کل انشاءاللہ ایک بار پھر زندگی رہی تو اسی سلسلے کو یعنی قصص القرآن کو ایک نئے قصے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔